بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس کا دیا ہوا سب کچھ انہیں کی خوشی میں لگا دیں. ارشاد فرمایا کہ ہر نعمت اور احسان یہ منعم اور محسن کو پہچاننے کے لیے ہوتی ہے. ہر نعمت اور احسان یہ منعم اور محسن کو پہچاننے کے لیے ہوتی ہے. ہمارے اوپر کوئی مشکل گھڑی میں 1 روپے کا احسان کر دے، پوری زندگی اس کے احسان کو نہیں بھولتے کہ فلاں مشکل گھڑی میں یہ کام آئے تھے. اللہ تعالیٰ کی پیاری ذات ہم سر سے لے کر پیر تک آپ کے انعامات میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کو ہم کیسے بھول جائیں. ہمارے پاس سب کچھ اللہ میاں کا دیا ہوا ہے. جس کا دیا ہوا ہے سب کچھ انہی کی خوشی میں لگا دیں. بس یہی ہماری زندگی کی غرض ہے. زبان اللہ میاں نے دی ہے، زبان اللہ تعالیٰ کی خوشی میں لگا دیں. زبان سے نیک بول بولیں، زبان سے سچ بولیں، زبان سے قرآن پاک کی تلاوت کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں. یہ نیکیوں کی مشین چل رہی ہے. درود شریف پڑھیں، استغفار پڑھیں. میرے حضرت فرمانے لگے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیکی کے اتنے مواقع عطا فرما رکھے ہیں، گناہ کی تو ہمارے پاس فرصت نہیں یاد رکھنا. دن میں 5 نمازیں ہیں، پھر اپنے ضرورت کے جائز کام ہیں، پڑھنے پڑھانے کے خیر کے سلسلے ہیں. ان میں آدمی لگا رہے تو دوسری چیز کی کہاں فرصت ملے گی یاد. ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کرتا رہتا ہوں کہ اپنے بڑوں کے سائے کی بڑی برکت ہے، نیک مجالس کی بڑی برکت ہوتی ہے. بچوں کو بھی نیک مجالس میں کبھی کبھی لے جایا کریں. گھر میں ہو سکے فضائل اعمال کی تعلیم کر دیا کریں. دین کی باتیں سننے سنانے میں بڑی برکت ہے. ایک حدیث میں آتا ہے لن یشبع المؤمن من خیر یسمعہ حتی یکون منتہاہ الجنہ، کہ مومن آدمی خیر کی بات سننے سے، بھلائی کی بات سننے سے سیر نہیں ہوتا. وہ خیر کی بات سنتا رہتا ہے حتیٰ کہ خیر کی بات سنتے سنتے جنت میں پہنچ جاتا ہے. الحمدللہ. یہ بھائی کہنے لگے آنکھیں پاک ہوں، کان پاک ہوں تو دل بھی پاک رہتا ہے. آنکھوں سے پاک چیز کی طرف دیکھیں، کانوں سے نیک بات سنیں، دل نیک خیالات سے بھرا رہتا ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. قرآن پاک شہد سے زیادہ میٹھا ہے. فرمایا حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا میں نہ قرآن پاک کی تلاوت کہاں سے کروں؟ تو حضرت فرمائے لگے تم مصری کہاں سے کھاتے ہو؟ اور کہنے لگے حضرت مصری تو میٹھی ہوتی ہے جہاں سے مرضی کھاؤ. تو حضرت فرمائے لگے قرآن پاک شہد سے زیادہ میٹھا ہے، جہاں سے پڑھو گے مٹھائی مٹھائی ہے، کتنی مرضی کھا لو. قرآن پاک نور سے بھرا ہوا ہے. الحمدللہ. ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی قیمت. فرمایا راستے میں آتے جاتے جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہا کریں. یہ زبان کیا ہے؟ یہ نیکیوں کی مشین ہے. میرے حضرت فرمانے لگے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی پیارا نام لینا، یہ پوری دنیا کی دولتوں سے، خزانوں سے، شاہی محلات سے بڑھ کر ہے. الحمدللہ.
یہ اس پیاری ذات کا نام لیا جو ان خزانوں کی مالک ہے۔ ان کے سامنے سونے چاندی کی کیا حیثیت ہے؟ ان کے ایک ایک اشارے پر کروڑوں اربوں خربوں پہاڑ ڈل جانا۔ میں ساؤتھ افریقہ میں تھا، وہاں پر سونے کے پہاڑ ہیں۔ ایک مدرسے میں جانا ہوا، قریب ہی سامنے پہاڑ، بظاہر وہ مٹی کا پہاڑ یا بنا، لیکن اندر اس میں سونا۔ میں نے کیا کہ یہاں کا سونا مٹی میں ملا ہوا ہے، اس کی دھاتیں، اور جنت میں سونے چاندی کے محلات ہوں گے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارے لیے جنت میں وہ کچھ ہوگا جو تم چاہو گے یاد رکھنا، لیکن دنیا میں وہ کر لیں جو ہم چاہتے ہیں۔ یہ ہمارے تبلیغی جماعت والے بھائی بڑا اچھا جملہ کہتے رہتے ہیں، دنیا میں رب چاہیے، آخرت میں من چاہیے۔ دنیا میں رب چاہیے، آخرت میں من چاہیے یاد رکھنا۔ دنیا میں رب چاہیے، یہاں دنیا ہے، ہماری دنیا کی زندگی ہے کتنی سی ہے آپ دیکھ لیں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ۔ نیکی بیج ہے اور اس کا پھل آخرت میں ہے۔ ارشاد فرمایا کہ میں ناروال میں تھا، وہاں پر ایک بھائی کہنے لگے نیکی بیج ہے اور اس کا پھل آخرت میں نظر آئے گا۔ نیکی بیج ہے، اس کا پھل آخرت میں نظر آئے گا۔ آپ دیکھ لیں آم کتنا بڑا درخت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے لاکھوں کروڑوں آم ایک گٹھلی میں چھپا رکھے ہیں۔ اسی طرح ایک نیکی کے پردے میں جنت میں کتنی ٹھنڈی ہوائیں چھپا رکھی ہیں، یہ پردے موت کے بعد اٹھیں گے آپ منا۔ اللہ میاں کے پردے بڑے باریک ہیں نا۔ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا کشف ہے، بڑے نیک حضرت مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی رحمہ اللہ تعالی مدرسہ محمدیہ میں تشریف لائے۔ بیان کے بعد کمرے میں تشریف فرما تو وہاں مجھے یہ حسن آیا واقعہ۔ فرمانے لگے حضرت مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم اسکول کے ٹیچر ہیں، ہم نے سنا تھا کہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا کشف بہت مشہور ہے، کہ ان کو حلال اور حرام چیزوں میں تمیز ہو جاتی ہے، حلال اور حرام کی پہچان ہو جاتی ہے۔ ہم نے غالباً 5 روپے کے سیب خریدے، ان میں 1 روپیہ جو تھا وہ 2 نمبر تھا، اگر بس اتنے ہیں، یعنی وہ اس میں شبہ تھا، یعنی حرام کا تھا، اور 4 روپے حلال کے تھے۔ اب ان 5 روپے کے سیب خریدے اور حضرت کے پاس پہنچ گئے، حضرت کی خدمت میں پیش کیے تو حضرت نے جو 4 روپے حلال کے سیب تھے وہ الگ کر دیے، اور جو حرام پیسوں کے سیب تھے وہ الگ کر دیے۔ ابھی حضرات بڑے متاثر ہوئے کہ ہم نے جو گمان کیا تھا وہی نکلا۔ پھر یہ اسکول کے ٹیچر تھے، فرمانے لگے حضرت ہمیں بیعت فرما لیں۔ فرمایا کہ چلے جاؤ، تم بیعت کے لیے تھوڑا آئے ہو، تم تو امتحان لینے کے لیے آئے ہو۔ حضرت مولانا امین سوکاری صاحب رحمۃ اللہ فرمانے لگے ہم چلے گئے، لیکن میں دوسرے دن دوبارہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور حقیقت مجھے بیعت فرما لیں، تو فرمایا اب میں
اب تم بیعت کے لیے آئے ہو تو اب بیعت کر لیتا ہوں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ارشاد فرمائے میں سندھ میں تھا، ہمارے ایک بڑے بزرگ ہیں، وہ فرمانے لگے میں نے کسی اپنے بزرگ کو عرض کیا کہ لوگ بلا لیتے ہیں، میں تھک جاتا ہوں، لوگ چھوڑتے نہیں ہیں، میں کیا کروں؟ ارے لوگ بلا لیتے ہیں، میں تھک جاتا ہوں، لوگ چھوڑتے نہیں ہیں، میں کیا کروں؟ تو بزرگ فرمانے لگے شکر کرو کہ لوگ تمہیں بلا لیتے ہیں، اپنا شکر کرو کہ لوگ تمہیں بلا لیتے ہیں۔ لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے حسن ظن ڈال رکھا ہے، محبت ڈال رکھی ہے، فرمایا اس میں ہماری کوئی قابلیت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ کوئی عذر نہ ہو، کوئی مجبوری ہو تو الگ بات ہے، ورنہ جب تک بہرحال رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اللہ تعالیٰ کے دین کی طلب لے کر جو آئے جس حال میں آئے اس کو خالی نہ بھیجیں، کچھ نہ کچھ جھولی میں ڈال دیں، کیا معلوم یہ نیک جذبہ اب ہے اور بعد میں نہ ہو جا کرنا۔ بہرحال نیک جذبات کی قدر کرنی چاہیے نا۔ خیر کا جملہ سامعین کی توجہ کا سبقہ ہے۔ فرمایا حضرت حکیم الامت حضرت عامر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں واعظ و نصیحت کرنے والے سے کوئی اگر خیر کا جملہ نکل جائے اس کو اپنا کمال نہ سمجھے بلکہ سامعین کی توجہ کا اور ان کی دعاؤں کا صدقہ سمجھے۔ وہ محبت سے آتے ہیں، ان کی محبت کی وجہ سے کوئی خیر کا جملہ نکل جاتا ہے، اس لیے تقریر کرنے کے بعد یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ میں نے تقریر کیسی کی ہے۔ بھائی اللہ کے بندو تقریر جیسی بھی ہو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ ہاں بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بیٹھے ہوتے ہیں، بس ان کی دعا کی برکت سے اللہ خیر کے جملے کہلوا دیتے ہیں۔ اس میں اپنا کیا کمال، سب کچھ ہونے کی عطا ہے اور ہے بالکل ایسے ہی۔ ہمارے گاؤں میں تبلیغ جماعت کے بھائی بڑا اچھا جملہ کہہ گئے، فرمانے لگے علم قطرہ ہے عمل سمندر ہے۔ علم قطرہ ہو اللہ اس پر عمل کی توفیق فرما دے تو وہ سمندر ہے، بیڑا پار ہونے کے لیے کافی ہے۔ ارشاد فرمایا ہمارے گاؤں میں حاجی صاحب تھے، وہ بار بار کہتے تھے کہ میرے کان تم سے زیادہ قریب ہیں، میں پہلے اپنے کانوں کو سناتا ہوں پھر تمہیں، یعنی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ باتیں سب سے پہلے میں ان کا محتاج ہوں، ان کے اوپر عمل کروں جانا ہے۔ کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھیں، فرمایا کہ کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھیں، کیا معلوم چلتے چلتے اللہ ان سے کون سی نیکی کروا لے کہ اس کی برکت سے بیڑا پار ہو جائے۔ نیکی وہ ہے جو اللہ میاں کو خوش کر دے، بس یہ ہے نیکی۔ نیکی وہ ہے جو اللہ میاں کو خوش کر دے، راضی کر دے، راستے سے کانٹا ہٹا دیں، کوئی تکلیف دینے والی چیز ہٹا دیں، بھولے ہوئے کو راستہ بتلا دیں، بھوکے کو ایک لقمہ کھلا دیں، پیاسے کو ایک گھونٹ پانی پلا دیں، مقصد اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا، پھر یہ نیکی فرش پر نہیں عرش پر ہے۔ الحمدللہ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اب ہمارے طلباء ہیں بیچارے ماشاء اللہ، میں دیکھتا ہوں بہت سے طلباء خدمت میں لگے ہوتے ہیں الحمد للہ، اور وہ تیسری منزل پر ہیں، وہ کھانا لے کر جا رہے ہیں، روٹیاں لے کر جا رہے ہیں، چاہے پڑھائی میں کمزور لیکن خدمت میں آ گیا کرنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بعض ارشاد فرمایا بعض نیکیاں ایسی ہوتی ہیں وہ صدقہ جاریہ والی نیکی ہوتی ہیں، آدمی کو اندازہ نہیں ہوتا کہ میں کتنی بڑی نیکی کر گیا ہوں، یہ تو بعد میں پتہ چلے گا۔ جیسے تبلیغ جماعت میں یہاں پر خیر کی بات کہنے سننے کا سلسلہ ہے، ایک آدمی بھی راہ راست پر آ گیا، پتہ نہیں اس کی برکت سے خاندان کے خاندان راہ راست پر آ گئے، سارا ثواب اس کو ملے گا۔
بعض دھکے جنت کے دھکے ہوتے ہیں۔ فرمایا میں ایک مرتبہ ایک گاؤں میں مشکات شریف کے آخری سبق میں جا رہا تھا، اور راستے میں بارش کا پانی تھا، گڑھا تھا، گاڑی کا ٹائر اس میں پھنس گیا۔ میرے ساتھ بھائی عزی اللہ سواری چلانے والے، انہوں نے گاڑی سے اتر کر گاڑی کو دھکا دے کر نکالنے کی کوشش کی، لیکن گاڑی نہیں نکلی۔ سامنے سے ٹرک کے اوپر 2 پٹھان نوجوان آ رہے تھے اور وہ سواری سے نیچے اترے، ہماری گاڑی کے قریب آئے اور گاڑی کو دھکا دیا اور باہر نکال دیا۔ اب میں گاؤں میں خیر کی بات چیت کرنے کے لیے پہنچ گیا۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ بیان کے لیے آیا ہے، لیکن میرے کروں یہ خیر کی بات کہنے سننے میں ان نوجوان بچوں کا دھکا بھی شامل ہے کہ نہیں؟ تو اس قسم کے دھکے یہ جنت کے دھکے ہوتے ہیں، اڑا کے پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ میاں کی ذات بڑی کریم ذات ہے، ان کی ذات بڑی کریم ذات ہے۔ ہر نیکی میں یہی رہے کہ یا اللہ آپ کا فضل اس میں شامل حال ہو جائے، کبھی اس میں بڑائی نہ آنے پائے، کبھی فخر نہ آنے پائے، نیکی کرنے کے بعد بھی ڈر لگا رہے، یا اللہ آپ اس کے اوپر اپنی رحمت کی نظر ڈال دیں۔ یہ تو بھائی دین کی باتیں شربت ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام کا احترام۔ ارشاد فرمائے کہ ہارون رشید کی بیوی زبیدہ جس سے اللہ تعالیٰ نے نہر بنوائی ہے حاجیوں کے لیے، نہر زبیدہ، آپ چلے جائیں میدان عرفات میں، اب بھی اس نہر کے آثار باقی ہیں۔ نہر زبیدہ میدان عرفات تک آتی تھی، اب تک ان کے نشانات باقی ہیں۔ میری ایک دفعہ میدان عرفات سے واپسی ہو رہی تھی، راستے میں ساتھیوں نے بتایا کہ جو سامنے دیواریں نظر آ رہی ہیں یہ نہر زبیدہ کی ہیں، اب تک ان کے نشانات باقی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی خدمت لی۔ جب ان کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد ان کے گھر والوں نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کیا بنا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے بخش دیا ہے۔ فرمایا نہر زبیدہ کی وجہ سے؟ فرمایا اس کا تو ذکر بھی نہیں آیا۔ اس کا تو ذکر بھی نہیں آیا۔ فرمایا کہنے لگی ایک مرتبہ اذان ہو رہی تھی، اذان شروع ہوتے ہی اذان ہو رہی تھی، میرے سر سے کپڑا ہٹا ہوا، میں نے اللہ تعالیٰ کے نام کے احترام میں اپنے سر پر دوپٹے کو سیدھا کر لیا۔ اسی پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر پڑ گئی۔ فرمانے لگے کل تم نے ہمارے نام کا احترام کیا، آج تم پر ہم رحم کھاتے ہیں اور جنت میں داخل کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھیں۔ فرمایا کہ کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھیں، ایک نمبر سے آدمی پاس بھی ہو جاتا ہے، ایک نمبر سے فیل بھی ہو جاتا ہے۔ ہر نیکی کو یوں سمجھیں شاید یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بہانہ بن جائے، ہر گناہ کو یوں سمجھیں کہیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ذریعہ نہ بن جائے۔ نیکی میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید اور گناہ میں جہاں تک ہو سکے بچنے کی فکر میں۔ اللہ قبول فرمائے۔ اب ساتھی نے یہ کلمات لکھ لیے، مجھے بھی معلوم نہیں کب یہ کلمات اللہ نے کہلوا دی اپنی رحمت سے۔ اللہ تعالیٰ بعض جگہوں میں ان کی تعلیم بھی ہوتی ہے، کوئی احوال الصالحین کی ملفوظات کی بیچارے گھروں میں تعلیم کرتے ہیں، تو بہرحال دین کی بات سننے سنانے سے دل ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ برکتوں سے نوازے، اللہ قبول فرمائے سب کو۔ الحمدللہ۔